السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ باوقار معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ محض جس کی توفیق سے ہم آج کی اس بابرکت مجلس میں ہماری شرکت ہوئی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے ایک محبوب بندے جنہیں دنیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور تمام 72 شہیدان کربلا کی یاد میں جو ہم نے اس مجلس کو سجائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس مجلس میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا، تو یقیناً پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اور رب ہے۔ میں کچھ گفت و شنید کروں اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک فارسی کے شاعر جو کہ بہت ہی مشہور ہیں، جنہیں دنیا شیخ سعدی کے نام سے جانتی ہے، فرماتے ہیں حضرت حسین کی شان میں، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ سرداد نداد دست درے دستی عزیز، اس کا معنی دیکھیں کہ فرمایا سرداد، سر تو دینا پسند فرمایا کہ تو میری جان لے لے، میں رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے میں اپنا سر تو دینا قبول کروں گا، میں اپنا سر دینا قبول کروں گا، لیکن اگر ایک فاسق کے ہاتھ میں، ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، یہ قبول نہ کروں گا۔ رب کی رضا کے لیے میرا سر کٹانا تو قبول ہوگا، لیکن کسی ظالم کے سامنے جھک جاؤں، کسی فاسق کے سامنے جھک جاؤں، یہ مجھے قابل قبول نہ ہوگا۔ اور علامہ رومی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سرداد نداد دست درے دست یزید، یعنی سر تو اپنا دے دیا لیکن یہ قبول نہ فرمایا کہ میں ایک یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، ایک فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ اب آگے فرماتے ہیں سردار نداد دست درے دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ ابھی انسانوں کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی انسانوں کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین۔ میرے معزز محترم و محتشم، اگرچہ میں اس قابل تو نہیں اور نہ میری اتنی صلاحیت ہے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا شہیدان کربلا کا جو واقعہ درپیش آیا کہ اس کی علم کی روشنی میں وضاحت کروں اور کچھ طویل گفتگو کروں،
لیکن جس قدر میں نے تعلیمی دور کے سلسلے میں جو کچھ میں نے حاصل کی ہے، استاذوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو کچھ میرے علم میں ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا خلاصہ اور اس کی ایکسپلینیشن آپ تک اپروچ کرنے کی کوشش کروں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات میری کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، خامی ہو جائے، زبان پھسلنے کی وجہ سے ہو یا علمی کمزوری کی وجہ سے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا میری اس غلطی کو معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں سیکھے، جو کچھ ہمارے سماعتوں کے نظر ہو، اللہ رب العزت ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز محترم و محتشم، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، جو اپنی قربانی پیش کرے، جن کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو لوگ اپنے سر کو کٹائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا، کبھی انہیں مردہ نہ کہو۔ اب آگے فرمایا بلکہ احیاء، وہ حیات سے ہیں، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہارے اس قدر صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ سکو، اس حیات کو سمجھ سکو، تمہاری وہاں تک اپروچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تمہاری پہنچ نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو۔ اب ہم جو اس داؤں پیچ میں پڑھتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو جو شہداء کی اخروی زندگی ہے، شہید ہونے کے بعد کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم اپنے آرگومنٹس دینا جو ہے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا کھانا پینا کیسا ہے، ان کی لائف سروائیونگ کیسی ہے۔ اس چیز کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جو تمام کائنات کا رب ہے، کہ جو ایک چیونٹی سے لے کر ایک انسان تک کو پالنے کی ساری ذمہ داری رب کائنات کی، تمام کائنات کو وہی پالتا ہے، وہی ہے جو سورج کو پورب سے جو ہے سن رائز کرتا ہے، سن سیٹ جو ہے مغرب میں ہوتا ہے، وہی خالق کائنات کی جتنے اتنے اسٹارز بنائے، ستارے بنائے، اتنے گلیکسیز بنائے، یونیورس کا پورا انوینٹ کیا، وہ تمام کائنات کا خالق ہے۔ جب جس نے فرما دیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تم اس زندگی کی وضاحت نہیں کر سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے اسے، تو پھر ہم اس دو پیج میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی زندگی کا جو لائف سروائیونگ اسٹائل ہے اس چیز کی وضاحت کرنے کی، کہ وہ کھاتے کیا ہے، وہ پیتے کیا ہے، وہ رہتے کیسے ہیں؟ بھائی اس لیے ہم ہوتے کون ہیں؟ جب رب نے فرما دیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تو کیا رب سے زیادہ ہم جاننے والے؟ اب مثال لیں کہ آپ نے کسی چیز کو انوینٹ کیا ہے، کسی چیز کو کریٹ کیا ہے، آپ نے کوئی چیز بنائی، تو اس کا شعور، اس کا علم سب سے زیادہ کسی ہوگا؟ بنانے والے کو ہوگا۔ تو جب خالق نے فرما دیا، جب رب نے فرما دیا کہ تمہیں اس داؤں پیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آرگومنٹس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم کیوں ڈیبیٹس کرتے ہیں اس چیز میں؟ جب ہماری اپروچنگ وہاں تک نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، ہم کیوں اس داؤں پیچ میں؟ بہرحال لیکن جو ان کی اخروی زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ خدا کے محبوبین بندے ہوں، پیغمبران اعظام علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء کاملین ہوں، شہداء اعظام ہوں، لیکن ان کی جو اخروی زندگی ہے وہ اس دنیاوی حیات سے مختلف ہے، الہ ڈیفرنٹ۔ اب اس کی میں وضاحت کروں گا، اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کے ذہن و فکر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، بات ذرا کریٹیکل سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر کوئی خامی ہو جائے کم علمی کی وجہ سے تو رب معاف فرمائے، اپنے محبوبین کے توسل سے، اپنے فضل و کرم سے اس ناچیز کو معاف فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری وہاں تک اپروچنگ نہیں، لیکن جو ان کی اخروی زندگی ہوتی ہے، جب کوئی شہید ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اس وقت کے بعد جب اس کی موت
جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اس کے روح کو قبض کرتے ہیں، اس کے بعد کی جو اس کی زندگی ہے ہم سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب اسے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں شروع کیا ہے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے سفر معراج کے تعلق سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر جو ہے عرش پر تشریف لے گئے، جنت و جہنم کی سیر کی، تمام جہان کی سیر کی، اور وہ بھی ایک لمحے میں، وہ بھی بہت ایک قلیل سے وقت میں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ٹاپک ہے، اسے میں یہاں ڈسکس نہیں کرنے چلا۔ میں اس چیز کو صرف اس لیے لایا ہوں کہ اخروی حیات جو ہوتی ہے محبوبین کی جو اخروی حیات ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم سے ڈیفرنٹ ہے، دنیاوی زندگی سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے، اسے میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو، جس نے اپنے محبوب بندے کو، یعنی اس سے جو ہے معنی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے بندے کو لیلا رات کے قلیل سے حصے میں، نہار دن، لیلا رات کے ایک قلیل سے حصے میں، رات کے چھوٹے سے لمحے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کرایا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن جو ہے، اس کی وضاحت جو ہے اس جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ہے، اس میں بہت کریٹیکل بات ہوتی ہے، اور رب کائنات سے پوائنٹ کی بات کو اس میں جو ہے کوٹ کرتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ اب اس کی وضاحت جو ہے حدیث پاک میں آتی ہے، اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا یہاں پہ، مجھے صرف سمجھانا ہے اس بات کو کہ ہم سے جو ہے کس طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی زندگی اور اللہ علیہ۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کرایا، اور یہ جو سفر ہے سفر معراج کے آغاز کا سفر ہے کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے، وہاں سو رہے ہیں، اس کے بعد جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سارا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سفر معراج کا آغاز ہو رہا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ پہلا سفر ہے، یہ زمینی سفر ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر جو یروشلم کے اندر مسجد ہے فلسطین کے اندر، جس کی وجہ سے آج کئی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، سارے کچھ جانتے ہیں، تو جو مسجد اقصی ہے وہاں سے پھر آپ کا جو ہے سفر معراج کا جو آسمانی سفر ہے، آسمانی سفر ہے، جو براق کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، وہ آسمانی سفر ہے، لیکن جو زمینی سفر ہے سفر معراج وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، یہ ابتدا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو راستے میں درمیان میں آپ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر انور کے اوپر جو ہے نماز میں مشغول ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اسے کیا پتہ چلا؟ اسے کیا پتہ چلا کہ انبیاء کو اختیار ہے، محبوبین کو اختیار ہے، اور رب کی عطا سے وہ قبر میں بھی زندہ ہے اور وہ عبادت میں مشغول ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم جو ہے چل پھر رہے، ہماری جو زندگی ہے اس سے بالکل مختلف ہے، اس سے بالکل مختلف۔ اب وہاں سے جو دیکھا کہ قبر انور پر وہ جو ہے جلوہ افروز ہے اور نماز میں مشغول، عبادت میں مشغول ہے۔ اب اس کے بعد پھر مسجد اقصی پہنچتے ہیں جو یروشلم کے اندر مسجد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انوینٹ کی بھی مسجد ہے، وہ بہت پرانی مسجد ہے۔ تو وہاں پہنچتے ہیں، اب وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کا نظارہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آپ سے قبل تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء تھے جو آپ سے قبل اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقبال کے لیے وہاں پہ آپ کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تمام انبیاء نے آپ کی اقتدا کی ہے، اور تمام انبیاء کے آپ کے امام ہوئے ہیں، اور اسی لیے آپ نے لقب پایا امام الانبیاء کا، تمام انبیاء کے آپ امام ہوئے، اور اس کی وضاحت ہے حدیث پاک میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوئے۔ اب بات جو ہے جسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اب یہاں پہ یہ بات آئی کہ اخروی زندگی کس طرح مختلف ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بغور اور طلب غور یہ بات ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی اب جانتے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 یا 25,000 ہے نا، اراؤنڈنگ لگ بھگ یہی ہے۔ تو
اب ذہن و فکر میں اس بات کو لائے کہ ایک محلہ ہو، کوئی بھی مسجد ہو، اور وہ مسجد لوگوں سے بھری پڑی ہو، وہ محلہ لوگوں سے بھری پڑی ہو، اب وہاں پہ 1,24,000 لوگ اگر ایک ساتھ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھ اگر اچانک سے آ جاتے ہیں، یو سپوز اگر اچانک سے ایک جگہ کسی بھی جگہ محلے میں 1,24,000 یا 25,000 لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس محلے میں ہلچل سی مچ جائے گی، لوگ اس چیز سے واقف ہو جائیں گے، باخبر ہو جائیں گے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی دنیاوی حیات کی طرح ہے، تو جب وہاں 1,24,000 یا 25,000 انبیاء کی موجودگی ہوئی تو لوگوں کے اندر ہلچل کیوں نہیں ہوئی؟ اچانک سے اگر اتنی جماعت لوگوں کی پہنچ جاتی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ پورے محلے میں ہلچل مچ جائے گی، اور جیوز جو ہے، یہودی جو ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ ظاہر سی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسچنز جو ہے، یہ جو جو عیسائی ہیں، کرسچنز جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لیتے اور پھر نبوت کا اقرار کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو اخروی حیات وہ دنیاوی حیات سے مختلف ہے، دنیاوی حیات کی طرح وہ حیات نہیں۔ اور یہ کہاں سے وضاحت ملی ہمیں؟ سورہ بنی اسرائیل سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیکن یہ جو اخروی حیات ہے، اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم انہیں مردہ مت کرو۔ اب بھائی ایک انسان جو ہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے جو ہے وصال کر چکا ہے، پردہ فرما چکا ہے، اب اسے ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی اگر کہے کیسے یقین کرے گا؟ بالکل یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان نظروں کے سامنے بھائی ابھی تو وصال فرمایا، موت کو اپنے گلے لگایا ہے، اس کی روح پرواز کی ہے، اسے ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسے ہم لاجیکل اور کریٹیکل بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا، تو یہ سمجھ میں آئی کہ اخروی حیات دنیاوی حیات سے مختلف ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے نا۔ لیکن جب شہید کی روح قبض کی جاتی ہے، جب شہید کی روح قبض کی جاتی ہے، اس کے جسم سے جب روح پرواز کرتی ہے اور عالم ارواح کو چیرتے ہوئے بالکل اعلی علیین مقام علیین میں مقام خاص میں اللہ کے قرب میں پہنچ جاتی ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو جب لے کر اللہ کے قرب میں پہنچتے ہیں تو رب اس پر ایسا اپنا جلوہ اشکار کرتا ہے۔ رب کا جب تجلی پڑتا ہے نور کا اس روح پر، کس روح پر؟ جو شہید ہوا، جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے رب کی بارگاہ میں۔ اب یہ سمجھیں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ محبت کس چیز سے کرتا ہے؟ اپنے جسم سے۔ جسم سے زیادہ محبت کسی چیز سے نہیں ہے، جسم سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ الگ چیز ہے کہ بہت بڑے بڑے پھینکتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے جسم سے زیادہ کسی کو محبت نہیں ہے، اور جب بندہ اس محبت کرنے والے اپنے جسم کو رب کی بارگاہ میں لٹا دے تو پھر رب تو یقیناً اس پر اپنا جلوہ اشکار کرے گا۔ تو جب رب اپنا رحمت کی نظر فرماتا، جو اس کے شان ہے، جب رب اپنی رحمت کی نظر فرماتا اس پر، جب اپنا جلوہ اشکار کرتا ہے تو اسے وہ قوت اور تاثیر عطا ہوتی ہے، وہ پاور اور انرجی عطا ہوتی ہے، اسے وہ قوت عطا ہوتی ہے اس رب کے نور سے، اس تجلی نور سے، تجلی نور ربانی سے، وہ اسے قوت عطا ہوتی ہے۔ کسے؟ شہید کے روح کو، شہید کے روح کو وہ قوت اور طاقت عطا ہوتی ہے، انرجی عطا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے اس کا جسم اگرچہ اس زمین کے اندر ہے، جب شہید انتقال کر گیا تو اس کا جسم ظاہر سی باتوں سے تو دفنائیں گے، لیکن اس کی روح تو عالم ارواح میں، اللہ کی بارگاہ میں، قرب الہی۔ تو اگرچہ جسم اس کا، جسد اس کا، اسٹرکچر اس کا اس سوائل کے اندر، اس مٹی کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے، لیکن رب اسے وہ پاور عطا کرتا ہے، وہ قوت عطا کرتا ہے اپنی تجلی نور سے، کہ اگرچہ مقام علیین میں ہے، اگرچہ کروڑوں میل دوری کے فاصلے پر، اربوں میل دوری کے فاصلے پر ہے، لیکن رب کی عطا سے اسے وہ انرجی عطا ہوتی ہے کہ جس کی تاثیر سے اپنے قبر میں جسد کو، اپنے قبر میں اسٹرکچر کو صحیح و سلامت رکھنے میں وہ جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے اس چیز کی۔
کہ اس کا جسم اس مٹی کے اندر ہے، اس کا جسم اس مٹی کے اندر ہے، اگرچہ اس کی روح مقام علیین میں ہے، لیکن اسے یہ صلاحیت اور قوت عطا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے جسد کو، اپنی اسٹرکچر کو، باڈی کو جو ہے سوائل کے اندر، ایک مٹی کے اندر کیڑوں مکوڑوں سے یہ محفوظ رکھنے کا قابل ہوتا ہے، اسے وہ صلاحیت عطا ہوتی ہے، قوت عطا ہوتی ہے۔ اب اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سمجھانے کی کوشش کروں گا، بڑے ہی جو ہے آسان لفظوں میں، سہل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب اسے ہم سمجھتے ہیں، جب ہم سائنس پڑھتے ہیں، 7 کلاس کے سائنس میں نے پڑھا کہ جو پودا جو ہوتا ہے زمین پہ ہے، پودا جو زمین پہ ہوتا ہے ہرا بھرا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کا جو فوڈ پروسیسنگ کیا ہے، اس کا فوڈ پریپرنگ پروسیس کیا ہے، جو یہ اپنا کھانا تیار کرتے ہیں، جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم اناج کھاتے ہیں نا، گیہوں کا روٹی کھاتے ہیں، کیا چاول دال کھاتے ہیں، تو یہ جو پودے جو ہوتے ہیں، پلانٹس جو ہوتے ہیں، ان کا جو فوڈ ہوتا ہے، پریپرنگ فوڈ پروسیس جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سن لائٹ کے ذریعے سے کلوروفل تیار کرتے ہیں، پڑھا میں نے سائنس میں 7 کلاس میں، تو کلوروفل بناتے ہیں، سن لائٹ جو سورج کی شعاعیں ہیں، سورج کی کرنیں جو ہیں، اس سے وہ اپنا بھوجن تیار کرتے ہیں، ہے نا، فوڈ تیار کرتے ہیں اس سے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو پودا ہے زمین پر، لیکن سورج کتنا دور ہے؟ سورج کہاں ہے؟ کروڑوں میل دوری کے فاصلے پر ہے۔ اس کی سورج کی روشنی کو صرف یہاں پہنچنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ 8 منٹ، لگ بھگ میں اراؤنڈ 8 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس زمین پر پہنچنے میں، سورج کی روشنی کو صرف، اور روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ کروڑوں میل 1 سیکنڈ میں جو ہے اس کی رفتار ہے، اور اسے پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لگتا ہے اس زمین پر۔ اب سوچیں کہ سورج کتنا دور ہے، لیکن اتنی دور سے اسے وہ صلاحیت عطا ہے، اسے وہ قوت عطا ہے، اور رب نے اسے وہ پاور عطا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے زمین پر پودے کو ہرا بھرا رکھتا ہے، صحیح و سلامت۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے خدا کی رضا مندی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے کہ مولا سب سے بڑی چیز تو یہ جان تھی جسے میں نے تیرے لیے قربان کر دیا، تو جب بندہ اپنے رب کی رضا مندی کے لیے اپنے اس جسم کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، تو رب اسے وہ پاور اور انرجی عطا کرتا ہے، اسے وہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ جس کے سامنے کروڑوں سورج بھی مان پڑ جاتے ہیں۔ رب اس چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ایک سوئی کے وہ جو اندر جو چھید ہوتا ہے اس سے دنیا کو پار کر دے، ہاتھی کو پار کر دے، تو اس پر قادر ہے، کوئی شک نہیں۔ ہمارا یقین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رب اسے وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جس کے سامنے کروڑوں سورج ہے، جس کے سامنے کروڑوں سورج مان پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جب سورج ایک پودے کو زندہ صحیح سلامت رکھنے میں، بولے صحیح سلامت رکھنے میں، جب وہ اس قابل ہے کہ ایک پودے کو صحیح سلامت رکھتا ہے، تو وہ ایک شہید جو ہوا، جو شہداء ہوئے، جنہوں نے اپنے جان کی قربانی پیش کی، انہیں اللہ رب العزت اپنی عطا سے اپنے زمین میں اپنے جسد کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کیوں نہیں عطا کرتا؟ اب یہاں سے بہت ہی کریٹیکل بات ہوئی، بہت اپنے ذہن و فکر کو یہاں پہ حاضر رکھیں، غور طلب بات ہے کہ اب فرض کیجئے سپوز کہ زمین پر جو پودا اگتا ہے اور وہ سن لائٹ سے اپنا بھوجن تیار کرتا ہے، اپنا جو فوڈ پریپرنگ پروسیس اس کا جو ہے اپنا تیار کرتا ہے، وہ کھانا تیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے کلوروفل سے۔ لیکن اگر مصنوعی طریقے سے یہ جو پودا ہے، پودے کو سن لائٹ جو اس کا لینے کے لیے، انرجی اس سے لینے کے لیے، فوڈ اپنا تیار کرنے کے لیے، کیا سورج کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے؟ نہیں نا، سورج کا پودے کے اندر ہونا ضروری نہیں۔ تو اگر سورج کو اس کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی ضرورت ہے پودے کو کہ جس سے اسے ہرا بھرا رہنا ہے، جس سے اسے صحیح و سلامت رہنا ہے، جس سے اسے زندہ رہنا ہے، تو رب جب شہید ہوتا ہے ایک بندہ، جب ایک بندہ رب کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے، تو روح اس کے اندر رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، روح اس شہید کے جسد کے اندر رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں کہ جس سے اس کا جسم، جس سے اس کا اسٹرکچر سوائل سے صحیح سلامت رہے، مٹی سے صحیح سلامت رہے، کیڑے مکوڑوں سے صحیح سلامت رہے، اسے دوری پر ہونے کے باوجود بھی اس روح کو عطا کر دیتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر روح رہے نہ رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح سے پودے
کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر سورج رہے نہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو اس چیز کی ضرورت ہے جس سے اسے صحیح سلامت رہنا ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء۔ اور یہ کوئی ہوا کی بات نہیں ہے، کوئی ہوا کی بات نہیں ہے، اسے قرآن نے کئی جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی جگہوں پر جو ہے قرآن مجید میں اس تعلق سے کہ کس طرح سے ان کا جو ہے جسد جو ہے محبوبین کا جو جسم ہوتا ہے کس طرح جو ہے سوائل سے بچا ہوا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، یقیناً اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کہ جن کے تعلق سے قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے کہ جب وہ راستے سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو ایک قبرستان سے گزرے۔ قبرستان سے آپ گزرتے ہیں تو وہ کئی ہزاروں پرانی قبرستان تھی، ہے نا، بہت پرانی وہاں پہ قبریں موجود تھی، لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، جسم کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، نہ ہڈیاں تھیں نہ کچھ، جسم کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو ان کے دل میں ایک کنفیوژن ہوا، ایک شک پیدا ہوا کہ رب اس ہستی بستی کو کس طرح تو قیامت کے دن زندہ کرے گا؟ یہ تو بے نشان ہستیاں ہیں، یہاں پہ کوئی ان کی نشان ہی نہیں ہے موجود، ان کا پتہ تک نہیں ہے کہ کون ہے بھائی، کس کا انتقال ہوا ہے، کس نے وفات پائی ہے، کسی کے جسم کا عطا پتہ نہیں، ہڈیوں کی عطا پتہ نہیں، اسے تو کس طرح زندہ کرے گا؟ انہوں نے تمہیں کس طرح زندہ کرنا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی، ان پر موت طاری کر دی، جسے ارشاد فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان پر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے موت طاری کری، اور وہ اسی طرح وہاں پڑے رہے، 100 سالوں تک پڑے رہے، اور ان کی جو سواری تھی جس پر سوار تھے وہ جو ہے سواری گل سڑ گئی، سواری جو تھی وہ گل سڑ گئی، مٹی میں مل گئی، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اب جب آپ پھر سے آپ کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ اٹھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ حیران ہو گئے، اور یہ حیران کن بات ہے کہ ایک انسان کا جسم جو ہے 6 مہینے میں 1 سال میں گل سڑ جاتا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور بھائی اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس نے اپنے نیک بندے کو 100 سال تک اسی طرح رکھا جسم پر، اور ان کے جسم کو کیڑا نہ لگنے پائے، تو اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی کہ ان کا جو ہے تمام چیزوں پر ان کی حکومت تھی، مطلب جنوں پر بھی حکومت تھی، اور جانوروں پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، ساری چیزوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنات جو بہت ڈرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرو، تو انہیں ابھی جو یروشلم کے اندر میں بات کر رہا تھا، جو حضرت حضور علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، یروشلم کے اندر جو مسجد ہے وہ انوینشن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرائی ہوئی، اور کنہوں نے تعمیر کیا؟ جناتوں نے تعمیر کیا اس مسجد کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابعدار تھے، اور سارے جنات جو ہے کام میں لگ گئے، کام بہت زور و شور سے چل رہا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو سالوں سال کھڑے ہلتے بھی نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عبادت میں مشغول بھائی ہے، کس طرح ایک دم اللہ کے نیک بندے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے، جنوں کو حکم دے دیا، اور ڈر سے جو ہے جنات کام کر رہے۔ اب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اسی درمیان۔ اب عصا جو ان کا تھا، ایک لاٹھی ہوتی تھی انبیاء کی اور بزرگوں کی بھی ابھی بھی ہوتی ہے عصا، تو عصا کے درمیان یوں کھڑے ٹیک لگائے اور عبادت میں مشغول، اللہ کی عبادت میں ذکر کر رہے، اور جناتوں کو کوئی خبر نہیں، جناتوں کو کوئی خبر۔ اسی درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، وصال ہو گیا ان کا، پردہ فرما گئے، لیکن جناتوں کو کوئی خبر نہیں۔ جب وہ جو کیڑے ہوتے ہیں لکڑی کھانے والے کیڑے، جو گھن کے کیڑے ہوتے ہیں، وہ لگ گئے اس عصا، جو لکڑی کا عصا تھا اس میں لگ گئے، اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا، کھاتے 1 سال ہو گیا۔ 1 سال کے بعد جب وہ لکڑی پورا کھا گئے، اندر سے کھوکھلا ہو گیا لکڑی، تو ان کا جسد جو ہے وہ زمین پر آ گیا، زمین پر آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد۔ تب جناتوں کو خبر ہوئی کہ بھائی یہ تو وصال فرما چکے ہیں، تو اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ، جسے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا حکم صادر فرمایا تو انہیں کسی چیز، مطلب جناتوں کو کسی چیز نے خبر نہ دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔
یہاں تک کہ ایک لکڑی کے کیڑے نے ان کے عصا کو کھانا شروع کر دیا، اور جب ان کا جسد جسم پر آیا تب انہیں احساس ہوا کہ ہم تو اس ذلت کے کام میں جو ہے لگے ہوئے تھے، ابھی تک ہمیں خبر بھی نہ ہوئی، اور ہم جو کفے افسوس ملتے رہے جنات۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جناتوں کو کوئی علم غیب نہیں ہے، جناتوں کو کوئی علم غیب نہیں۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو انہیں خبر کیوں نہ ہوئی؟ اور ایک انبیاء کی ذات نہیں ہے، بلکہ سورہ کہف کے اندر ہے نا، سورہ کہف وہ جو سورہ ایک جو ہے پوری سورہ ہی اللہ رب العزت نے نازل فرما دی۔ وہ کہف کیا ہے؟ یہ کہف ایک گروہ تھا لوگوں کا، گینگ تھا ایک لوگوں کا، جو کہ وقیانوس نام کا بہت ظالم بادشاہ تھا، اور یہ جو ہے ایک ان کا گروپ تھا، جو کچھ لوگ چند لوگ تھے کہف میں، اہل کہف میں، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور وقیانوس جو تھا وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، اپنے وقت کا فرعون تھا، اور اس نے جو ہے بہت سختی کی تھی کہ کوئی بھی اللہ کا جو ہے وفادار بندہ نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ تو اس کے ڈر سے جو ہے وہ لوگ ایک گفا کے اندر، ایک گیپ کے اندر جو ہے جا کر چھپ گئے۔ وہاں پہ لگ بھگ 300 سال تک اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے موت تاج کر دی، 300 سال تک انہیں مردہ رکھا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ سورہ کہف کے اندر کتے کا بھی ذکر ہے، جو ان کے بھگانے کے بعد بھی وہ کتا نہ بھاگا، اور ان کے ساتھ ساتھ کتا بھی مرا پڑا رہا، کتے کا بھی جسم صحیح سلامت تھا ان کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہے اسے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس پر قادر ہے۔ اور یہ بات ظاہر کب ہوئی؟ اب دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کے اندر صرف ہی نہیں، بلکہ عراق کے اندر، ابھی 60-70 سال پہلے کی بات ہے، عراق کے اندر جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا آپ غلام نبی کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک جو ہے دریا کے کنارے بنا ہوا تھا۔ تو دریا میں پانی کی جو دھار ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے دریا کے زد میں آ گیا ان کا قبر۔ تو جب ان کے جسد کو منتقل کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو دونوں کا جسم صحیح و سلامت تھا، ایک داغ تک بھی نہیں لگا تھا، جسے عراق کے اندر سرکاری اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ وصال کرنے کے بعد بھی یوں ہی صحیح سلامت رہتے ہیں، کہ جس طرح ان کی دنیاوی حیات میں ان کا جس طرح جسد تھا، ہمارا جس طرح جسم جو ہے صحیح سلامت، اسی طرح سے ان کا جسم بالکل نرم ایک دم صحیح سلامت رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان چیزوں پر قادر ہے کہ اپنے محبوبین کو مٹی سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ لیکن ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس چیز کے بارے میں آرگومنٹ نہیں دیتے، اس بات کو ڈسکس نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے کیسی زندگی عطا کی، ان کا رزق کیسا ہے، کیا ہمارے جیسا کھاتے پیتے ہیں یا ہمارے جیسا رہتے سہتے ہیں، ہمارے لائف جس طرح ہم سروائیو کریں اس طرح لائف ان کی سروائیونگ اسٹائل ہے۔ اس چیز کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا، ڈکلیئر کر دیا اس بات کو کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم اس داؤ پیچ میں نہیں پڑھتے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کہ میں اتنا ہی کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی دعا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی بولنے میں خامی ہو گئی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور تا قیامت اپنے محبوبین کا سایہ ہم تمام اہل سنت والجماعت پر جو ہے سایہ فگن فرمائے، بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ کا سایہ فگن فرمائے۔ اور جس طرح ہم حضرت حسین کی یاد میں محفل سجاتے ہیں، اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم ہر سال اسی طرح مجلس میلاد کا جو ہے ذکر کر مجلس میلاد کو سجائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔